پاکستان بننے کے بعد گوادر کا علاقہ عمان کا حصہ تھا، لیکن پاکستان اس کی اہمیت کو سمجھ چکا تھا۔ اسے عمان سے خریدنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ کون سا ملک تھا جس نے گوادر کو پاکستان میں شامل کروانے میں مدد دی، اور پاکستان نے کیسے بھارت کو گوادر پر قبضے سے دور رکھا؟ 50 کی دہائی میں پاکستانی قوم سے کون سا قومی راز چھپایا گیا، اور افغان باشندے کی پیش گوئی کیسے سچ ثابت ہوئی؟ دنیا کہانی میں گوادر کی دلچسپ کہانی سنیے۔ سن 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو گوادر کی بندرگاہ عمان کا حصہ تھی۔ اگر عمان کا نقشہ دیکھیں تو عمان اور گوادر کے درمیان 413 کلومیٹر سمندر ہے۔ عمان کے سلطان کے لیے اتنی دور سمندری سفر کر کے گوادر کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت گوادر ایک غیر آباد بندرگاہ تھی، لیکن گہرے سمندر والی اس بندرگاہ کی اہمیت صرف 2 ملک ہی جانتے تھے، ایک پاکستان اور دوسرا برطانیہ۔ پاکستان نے اپنے قیام کے صرف 2 سال بعد ہی گوادر کے حصول کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں، ایک معیشت اور دوسرا دفاع۔ حکومت پاکستان یہ سمجھتی تھی کہ اگر گوادر عمان کے پاس ہی رہتی ہے تو اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساحل پر بیرون ملک سے بحری جہاز لنگر انداز ہوں گے اور پاکستان کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر گوادر پاکستان کے پاس آ جاتی ہے تو پاکستان چین، وسطی ایشیا اور عرب ممالک اور یورپ کے درمیان تجارت کا انتہائی اہم روٹ بن جائے گا۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری سمجھا گیا کہ گوادر پاکستان کے پاس آ جائے۔ 50 کی دہائی میں گوادر بندرگاہ سمگلنگ کا مرکز تھی۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کمزور تھی، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن پیٹ کاٹ کر گوادر کو خریدنے کا بندوبست کرنا بھی ضروری تھا۔ 50 کی دہائی میں گوادر سے پہلے گواٹر کا علاقہ پاکستان کی آخری حدود تھی۔ اس کے بعد عمان یعنی گوادر شروع ہو جاتا تھا۔ اگر پاکستان گواٹر تک سڑک بنا بھی لیتا تو گوادر میں ہونے والی اسمگلنگ پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ پھر 1958 میں کہانی میں اچانک ایک ٹوسٹ آیا۔ یہ ٹوسٹ تو خوشگوار تھا، لیکن قوم سے جھوٹ بھی بولا گیا۔ 1958 میں فیروز خان نون وزیر اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں قوم کو خوشخبری دی کہ گوادر کا علاقہ پاکستان میں ضم ہو گیا ہے، اور عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اخبارات اور ریڈیو میں بھی اس واقعے کو ملک کی تاریخ کی کامیابی قرار دیا گیا، جبکہ انڈیا میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ اس کی ساری کوششوں پر گوادر کے سمندر کا پانی پھر گیا۔ گوادر کی پرجوش لہریں اب پاکستان کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ خوشی کی لہر تو تھی، لیکن اپنے ساتھ ایک تشویش کی لہر بھی لے آئی، کیونکہ قوم سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ گوادر کا علاقہ پاکستان کو مفت میں ملا ہے۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ پاکستان نے عمان کے سلطان کو 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے تھے، جس کا انکشاف پہلے ٹائم میگزین نے کیا، پھر مغربی پاکستان کے گورنر نے بھی اعتراف کر لیا۔ ٹائم میگزین نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدن میں کچھ حصہ انہیں بھی دیا جائے گا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے ٹائم میگزین کی یہ خبر بڑے نمایاں انداز میں شائع کی، جس سے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کی اور انہیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ ناظرین، گوادر کو مفت میں لینے کا جھوٹا بیان جلد ہی حکومت کو واپس لینا پڑا، جس کی وجہ بھارت کی گوادر کو خریدنے کی منصوبہ بندی تھی، کیونکہ اگر انڈیا گوادر میں پنجے گاڑ لیتا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پڑ جاتا اور یہ داؤ پر لگ جاتی۔ 24 ستمبر سن 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے ایک بیان میں ساری کہانی کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے، کیونکہ بھارت عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کر چکا تھا۔ انڈیا نے کئی ایسے ملکوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ بھارت نے یہاں مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے، جبکہ حقیقت میں گوادر کی 20,000 کی آبادی میں صرف 1,000 ہندو تھے۔ لیکن بھارت آخری حد تک گیا
اور وزیر اعظم فیروز خان نون سے ایک خط کے ذریعے گوادر میں استصواب رائے کرانے کا مطالبہ کر دیا، لیکن حکومت پاکستان نے اس مطالبے کو مسترد کر کے انڈیا کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود 75 ایئرز سے ریفرنڈم نہیں کروایا، لیکن گوادر میں اسے ریفرنڈم ہی واحد حل نظر آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ملک تھا جس نے گوادر کی پاکستان کے ساتھ ڈیل کروائی؟ ناظرین، جب پاکستان اور عمان کے درمیان گوادر کے معاملے پر بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت برطانیہ کے عمان میں فوجی اڈے تھے۔ برطانیہ گوادر کو بھی سمجھتا تھا اور پاکستان کے جغرافیائی حالات سے بھی خوب واقف تھا، اس لیے برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی اور گوادر کی بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی آخر کب اور کیسے پیدا ہوئی؟ تو ناظرین، یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ بات سن 1939 تک جاتی ہے۔ سن 1939 میں افغانستان جب اس علاقے پر حملہ آور ہوا تو برطانوی ریزیڈنٹ جنرل برائے قلات نے ایک افغان شہری حاجی عبدالغنی کی خدمات حاصل کر کے گوادر کی اہمیت پر ایک رپورٹ مرتب کروائی۔ رپورٹ کے مطابق یہ علاقہ تاریخی طور پر مکران کا حصہ اور کچکی بلوچوں کی ملکیت تھا۔ یہ ایسا سمندری علاقہ ہے جس کے ذریعے خلیج فارس پر کنٹرول کے ذریعے خطے کے اسٹریٹجک معاملات اور تجارت کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ رپورٹ تھی جس کے ذریعے برطانوی حکومت کو گوادر کی اہمیت سمجھ آئی۔ اس کے بعد بر صغیر کے بٹوارے سے 7 ماہ پہلے ہی یعنی جنوری سن 1947 کو عمان کے سلطان برطانوی حکومت کو گوادر کی فروخت کی آفر کر چکے تھے، جس کی وجہ سے انڈیا نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور گوادر کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ لیکن پاکستان نے ان تمام کوششوں کو اپنی حکمت عملی کے تحت ناکام بنا دیا۔ آج حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ گوادر پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ سی پیک اور اس سے جڑے تمام منصوبوں کی بنیاد بھی گوادر ہی ہے۔ یہ راہداری چین، روس اور وسطی ایشیا کی دنیا بھر سے تجارت کا ذریعہ بن رہی ہے، اور گوادر جس کا مطلب ہی ہوا کا دروازہ ہے، پاکستانی معیشت کے لیے ٹھنڈی ہوا کے دریچے کھولتا جا رہا ہے۔